الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید القونین رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، آج
امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الکونین، رحمت دو عالم، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن و سنت کے عین مطابق بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پر غور و فکر کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا ایک طویل سلسلے کا آغاز کر دیا۔ اس سنہری سلسلے اور اس سنہری کڑی کا آغاز مسجود ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اسی سنہری کڑی اور اسی سنہری مالا کا آخری موتی اور سب سے قیمتی موتی آمنہ کے در یتیم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اسی پر پورے دین کا انحصار ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سمجھیں پورا دین محفوظ ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو پورا دین محفوظ نہیں۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنے انبیاء اور رسل اس دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں اس دھرتی اور زمین پر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اللہ کے مقرب تھے۔ تمام انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور رب العالمین کا انتخاب لاجواب ہے۔ رب العالمین نے سب انبیاء کو چنا ہے، تو پیغمبر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، مرتضیٰ بھی ہوتا ہے، اور مجتبیٰ بھی ہوتا ہے، یعنی اسے چنا بھی جاتا ہے، وہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا آدم علیہ السلام کو، آل عمران کو، نوح علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ تو گویا کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے انبیاء کو کئی خوبیوں سے اور کمالات سے نوازتا ہے۔ ایسی ایسی خوبیاں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کسی کے لیے آگ گلزار بن جاتی ہے، کسی کا آسا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے،
کسی کے لیے لوہا نرم کر دیا جاتا ہے اور کسی کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جاتا ہے، وہ تخت کو اڑائے پھرتی ہے۔ اور یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ جتنے اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کمالات اور خوبیاں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ہر انبیاء اور ہر نبی کی خوبی اپنی جگہ ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، کائنات میں اور کسی کو نہیں دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ جتنے انبیاء آئے، پیغمبر اور رسول آئے، کوئی اپنی قوم کی طرف آیا، کوئی ایک شہر کی طرف آیا، کوئی ایک بستی کی طرف آیا، کوئی ایک علاقے کی طرف آیا، کوئی ایک قبیلے کی طرف آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول بن کر آئے۔ قرآن حکیم پر غور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے مخاطب کسے کیا؟ اے میری قوم۔ ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، یعنی اپنی قوم کی طرف نبی تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا قَالَ يَا قَوْمِ۔ اسی طرح ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہی دعوت دی بنی اسرائیل کو، گویا کہ ایک قوم کی طرف آئے۔ اب جتنی آیات میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے، سب نے اپنی دعوت کا آغاز اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے سے کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باری آئی ہے تو تب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، اور آپ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کی آیت ہے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب پچھلے انبیاء کا ذکر کیا تو ان کی دعوت کا آغاز تھا یا قومی یا قومی، اور آپ کی دعوت کا آغاز ہے ایھا الناس۔ تو آپ کو جو کتاب ملی ہے نا وہ بھی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ بھی ھدی للناس ہے۔ اور کعبۃ اللہ بھی ھدی للناس ہے، ان اول بیت وضع للناس، تو کعبۃ اللہ بھی للناس، کتاب بھی للناس، اور یہ امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ للناس کا جو لفظ ہے نا لوگوں کی طرف، یہ عام ہے، تخصیص نہیں ہے، اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے کہ کسی کی طرف نبی آئے کسی کی طرف نبی نہیں ہے، بلکہ آپ
قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی ختم نبوت ہے۔ اور اسی بات کو ایک اور انداز میں جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں ایک ذرے کی بھی کوتاہی نہیں کی، منوہن پہنچایا۔ لیکن انہوں نے آ کر پیغام پہنچایا اور دعوت دی، لیکن انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، حالانکہ جتنی شریعت وہ لائے تھے وہ مکمل تھی۔ یہ اعزاز بھی رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ تو دین کی تکمیل بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ ایک پہلے پیغمبر آتے، نبی اور رسول آتے، شریعت آتی، جب دوسرا نبی آتا وہ شریعت منسوخ ہو جاتی۔ اللہ کے علم میں تھا نا کہ وہ کامل نہیں ہے، کامل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمانی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ کا دین مکمل کر دیا۔ اب اس میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے، نہ اضافہ کرنے والا بھی گمراہ ہے اور کمی کرنے والا بھی گمراہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ دین کامل عطا کیا۔ پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک اور آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے نا، سابقہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کچھ آیات پڑھ کر بھی سنائی ہے، سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اور سابقہ جو کتابیں ہیں نا، ان میں یعنی ان انبیاء کے حالات بھی ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی بیان ہوئے، تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ گویا کہ تورات یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، انجیل میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات تورات اور انجیل میں ذکر کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سابقہ انبیاء کا ذکر ہے، ان کے واقعات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ کے بعد نبوت جاری رہنا ہوتی کسی بھی انداز میں، چاہے ذلی نبی کی شکل میں، بروزی نبی کی شکل میں، متحد نبی کی شکل میں، غیر تشریع نبی کی شکل میں اگر نبوت جاری ہوتی تو آپ کے ساتھ آپ کی یعنی کتاب اور کتاب اللہ میں ضرور بیان ہوتا کہ آپ کے بعد بھی ایک نبی آنے والا ہے۔ تو یہ اس کا نہ بیان ہونا قرآن میں آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات شاہد ہے اس بات پر۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِن بَعْدِكَ، ہم ان کی طرف بھی وحی کریں گے جو آپ کے بعد آئیں گے۔ یہ آیت ایک جگہ نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے بعد نہیں، یعنی قبل کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے نا کہ لفظ قبل استعمال ہوا ہے، آپ سے پہلے۔ اگر آپ کے بعد بھی نبوت جاری رہنی ہوتی تو لفظ قبل کی قید نہ لگاتے اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ لفظ استعمال نہ ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، جھٹلایا گیا ہے ان کو آپ سے پہلے۔ اور شروع میں سورۃ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، بعد میں نہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مطلب آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیت بھی شاہد ہے، یہ ساری آیات گواہی دیتی ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت، خاتم النبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا ہے، تاجدار ختم نبوت بن کر آئے ہیں آپ۔ اچھا، پھر
ایک اور آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم النبیین۔ اچھا، جتنے انبیاء پہلے آئے ہیں انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، اور یہ بھی دلیل ہے کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا خاتم النبیین، یہاں پر جو قادیانی اور مرزائی ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مہر، جس پر آپ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، لہذا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ خاتم کے کئی معنی ہیں لغت کے اعتبار سے، پھر میں شرعی معنی بھی بتاتا ہوں۔ لغت کے اعتبار سے خاتم کا ایک معنی مہر ہے، صحیح بات ہے، مہر بھی ہے۔ خاتم کا ایک معنی انگوٹھی بھی ہے، خاتم کا ایک معنی انگوٹھی کے اندر جو نگینہ ہوتا ہے وہ بھی ہے، خاتم کا ایک معنی جو گھوڑے کے پاؤں میں سفیدی ہوتی ہے وہ بھی ہے، خاتم کا ایک معنی قوم کا آخری فرد بھی ہوتا ہے، آخری فرد۔ تو یہ جو 5 معنی میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کون سا ایسا معنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے؟ صرف یہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے آخری فرد کو کہتے ہیں، یعنی آخری جو ہوتا ہے نا وہ خاتم ہوتا ہے، وہ خاتم النبیین۔ تو لغت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور مہر کا معنی علماء نے کیا ہے کہ ایسی مہر کہ کسی چیز کو کسی لفافے یا تھیلے میں بند کر کے اسے سربا مہر کر دیا جائے کہ وہ کھل نہ سکتی ہو، کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکتی، اس لحاظ سے آپ مہر، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ تو ہے لغوی اعتبار سے۔ اب خاتم النبیین کا اصل معنی تو وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ اصل معنی ہے۔ یعنی لغت سے تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، شرعی معنی طبرانی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم الا فاعبدوا ربکم صلوا خمسکم صوموا شہرکم ادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بها انفسکم واطیعوا ولایۃ امرکم تدخلوا الجنۃ ربکم۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو، اپنے آپ کو پاک کرو، اور اپنے حکمرانوں کی شرعی معاملات میں اطاعت کرو، تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ حج کا ذکر نہیں کیا، دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں پہ خاتم النبیین کا معنی بنتا ہے لا نبی بعدی، خود آپ نے فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتیٰ یبعثوا دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دجال اور کذاب، جھوٹے اور فراڈیے آئیں گے، اور وہ کلہم یزعم انہ نبی، سارے کے سارے یہ دعویٰ کریں گے وہ نبی ہیں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ خاتم النبیین کا معنی ہو گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا؟ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی اس کے علاوہ کئی حدیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، یعنی جس کی ساری کائنات تعریف کرے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانا احمد، میں احمد بھی ہوں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ وانا الماحی، میں ماحی بھی ہوں،
الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر مٹا دے گا، میں ماحی ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ جس کے قدموں میں ساری کائنات کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے روز محشر، میں حاشر بھی ہوں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہوں۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، متاحت، کسی قسم کی نبوت کا اعلان کرنے والا، دعویٰ کرنے والا مرتد ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پر غور فرمائیں، وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی ہیں۔ 6 ایسی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلام کرنے والا بنایا، جوامع الکلم بنایا ہے، مطلب میں مختصر بات کہہ کر بڑی طویل بات اس میں سمجھا جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ 3 لفظ ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی یہ کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، خاموشی نجات ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہہ دے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا۔ جوامع الکلم، یعنی تھوڑی بات میں بڑا مفہوم سمجھایا۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے عطا کیا، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ اوتیت جوامع الکلم، اور آگے آپ نے فرمایا نصرت بالرعب الی مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی دوری پر ہمارا رعب ڈال دیا گیا دشمن کے دل میں۔ دشمن کے دل میں 1 مہینہ ابھی سفر کرنا ہوتا تھا، دور ہوا تھا اتنا سفر، ہمارا رعب ڈال دیا گیا۔ یہ بھی مجھے آپ نے فرمایا عطا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے حلال کیا گیا۔ وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پوری روئے زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے اور ہمارے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے، سوائے چند جگہ ایسی ہیں جس میں قبرستان ہے، جس میں حمام ہے، جس میں اونٹوں کا باڑا ہے، اور ایسی جگہ جو ناپاک ہو چکی ہے وہاں پر نماز نہیں۔ باقی ساری زمین جہاں پر کوئی نماز پڑھنا چاہے پاک جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ كَافَّةٍ لِلنَّاسِ، میں ساری کائنات کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل۔ اور اس حدیث کے آخری الفاظ میں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، یعنی میں خاتم النبیین بن کر۔ کوئی ایک حدیث، کئی احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین بن کر ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال، آپ نے مثال دے کر باسم کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے ایک خوبصورت محل بنایا، فاحسنہ بڑا خوبصورت بنایا، واجملہ اور بہت ہی بہترین بنایا، محل بنا دیا، حتیٰ اب نے فرمایا حتیٰ الا وزیت اللبنۃ من زاویۃ، سارا محل کمپلیٹ ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، وہ رہنے دی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کو بلایا، فجعل الناس، لوگ آئے، یطوفون اس محل کا وزٹ کرنے، دیکھا انہوں نے کتنا خوبصورت محل تیار ہوا ہے، وَيَعْجَبُونَ، اور وہ تعجب کرتے تھے کیسا خوبصورت محل ہے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے ساتھ میں حلن الا وزیت حاضی لبنۃ، سارا محل خوبصورت ہے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اگر اس میں یہ ایک اینٹ لگا دی جاتی تو اس کی خوبصورتی دوبارہ ہو جاتی اور تکمیل کو پہنچ جاتا۔ یعنی مثال دیا آپ نے فرمایا انا اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین بن کے۔ تو اتنی احادیث
اور قرآنی آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اس جھوٹے نبی کو ماننے والا، اس کو قبول کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہی پاکستانی ریاست نے بھی ڈکلیئر کیا ہے. 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا ہے. کوئی بھی قادیانی جتنے بھی ان میں گروہ ہیں وہ نہ مسلمانوں کا سٹیٹس استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد رکھ سکتے ہیں. جو مسلمانوں کے خاص شاعر ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ کافر ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں. لیکن یہ ابھی ادھورا کام ہوا تھا. یعنی یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ آج سے پہلے جس دن یہ قانون بنا ہے جو قادیانی ہیں وہ تو ہیں کافر. آج کے بعد کوئی اسلام چھوڑ کر قادیانیت اختیار کیا کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ مرتد ہے. مرتد میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے. مرتد کے اور کافر میں فرق ہوتا ہے. کافر کے حقوق ہوتے ہیں، اقلیت جو ہوتا ہے نا اس کے حقوق ہوتے ہیں. مرتد کے حقوق نہیں ہوتے. جو اسلام چھوڑ جاتا ہے شرعی ریاست ہو تو پھر اس کی سزا قتل ہوتی ہے. یعنی یہ قانون ادھورا بنا ہے، اس طرح پورا نہیں بنا. لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ مرزائیوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا اور پچھلے کئی سالوں سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ترویج کر رہے ہیں جھوٹے اپنی دین کی، جھوٹے دین کی، اور لوگوں کو مرزائی اور قادیانیت کی طرف راغب کر رہے ہیں. اور کئی قسم کے وہ لوگوں کو ہیلے بہانے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے قائل کرتے ہیں. اب اتنی احادیث اور قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد میری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. یعنی ہم سب کا الحمدللہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والا، دعویٰ کرنے والا دجال، کذاب، جھوٹا، مرتد ہے، کوئی بھی ہو. یعنی ہمارے اسی بر صغیر میں تو غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے نا. اور اگر آپ اس کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں اس کی اپنی کتابوں سے، وہ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ صحیح انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے اپنے بارے میں وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اس فتنے کو کچلنے اور روکنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. جید علماء کرام تمام مسالے کے اس مسئلے پر متحد ہیں اور متحد ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ کی زندگی میں اس نے دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا اور قتال کیا ایسے لوگوں سے. تو متحد ہونا سب سے پہلی شرط ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے قادیانیت چھوڑ جاتے ہیں، دوبارہ اسلام میں آ جاتے ہیں، ان کی یعنی خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ دولت کی فراوانی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ویزوں کا لالچ دے کر، یو کے اور کینیڈا اور امریکہ کے ویزوں اور نیشنلٹی کا لالچ دے کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اخبارات میں، رسالوں میں ختم نبوت کے حوالے سے، رد قادیانیت کے حوالے سے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا وہ مواد شائع کیا جائے مختلف زبانوں میں. کیونکہ ان کا جو عمومی اثر ہے نا وہ دیہی علاقوں میں ہے. جو علاقے زیادہ اپ نہیں ہیں، دیہی علاقے ہیں جہاں پہ غربت زیادہ ہے، لوگوں کو دین کا اتنا شعور نہیں ہے، خصوصاً سندھ کے پسماندہ جو علاقے ہیں وہاں پر بہت انہوں نے جو نا اپنے جھوٹے دین کی ترویج شروع کی ہوئی ہے. تو یہ تیسری ذمہ داری ہے. چوتھی ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ یاد رکھیں یہودی سے کاروبار کیا جا سکتا ہے، عیسائی سے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، ہندو سے بھی کیا جا سکتا ہے، قادیانی سے نہیں ہو سکتا. ان میں اور ان میں فرق ہے، میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. وہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں. تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ. شرط یہ ہے کہ جو جینون ان کی مصنوعات ہوں، پروپیگنڈا نہ ہو. یعنی اگر ہمیں واقعتاً پتہ چل جائے اور یہ صحیح سورسز سے پتہ چل جائے کہ یہ ان کی مصنوعات ہیں، ان سے کاروبار نہیں کیا جا سکتا. نہ کوئی چیز لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کے کسی بھی پروگرام میں، چاہے وہ ان کا دینی پروگرام ہو یا معاشرتی پروگرام ہو،
شادی بیاہ کا فنکشن ہو یا مرگ کے کوئی معاملات ہوں، ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو یہ ایسے پروپیگنڈے میں عام انسان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا یہ کچھ ذمہ داری ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وقت کی ریاست کی، کہ ریاست نے جب یہ قانون بنا دیا ہے کہ یہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی اذان کو، شعار ہے نا اسلام ہمارا اذان، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ استعمال جہاں جہاں کیا جا رہا ہے تو ریاست کو اس کا نوٹس لے کر اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور ان کو کھلے عام اس طرح ترویج اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس طرح پچھلے کئی سالوں سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یعنی مر مٹنے کی اور ایسی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیچارے بھٹک گئے ہیں ہم یعنی مسلمانوں میں سے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں واپس اسلام کی طرف آنے کی توفیق دے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی